الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں بروز محشر اس کی شفاعت کروں گا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، آج میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ خود وہ اپنا واقعہ اپنا ہی معاملہ بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں اور روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا کچھ مال مجھے ہیبہ کیا۔ میری والدہ بنت رواحہ نے کہا، میں تب تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم اللہ کے رسول کو اس ہیبہ کرنے پر گواہ نہ کرو۔ تو میرے والد یعنی نعمان بن بشیر کے والد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہیبہ پر گواہ بنانے کے لیے آپ نے پورا معاملہ عرض کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر کے والد سے پوچھا، کیا تم نے ایسا اپنے سب بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی یہ ہیبہ جو کرنا ہے، تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ تم نے سب بچوں میں دیا ہے یا صرف نعمان بن بشیر صرف اسی کے لیے دیا ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہم کے والد گرامی عرض گزار ہوتے ہیں، حضور نہیں، میں نے ایسا کوئی معاملہ سب بچوں کے ساتھ تو نہیں۔ تو انہوں نے جب یہ عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے مابین عدل کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور وہ وہاں سے وہ ہیبہ واپس لے کر آ گئے، اور وہ ہیبہ بھی لے لیا گیا۔ گفٹ دینا تھا، جو تحفہ دینا تھا وہ روک دیا گیا، وہ نہیں دیا گیا۔ اسی حدیث کو دوسری کتب حدیث کے اندر اسی مفہوم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن الفاظ کچھ اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر مجھے اس بات پر گواہ نہ بناؤ، یعنی میں اس بات پر گواہ نہیں بنتا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اور ایک اور حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ پھر اس پر میرے علاوہ کسی کو گواہ بناؤ۔ یعنی بچوں کے اگر آپ نے تحفہ، تقسیم کاری، گفٹ، ہیبہ کچھ کرنا ہے تو یہ جائز ہے، مستحسن عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں برابری رکھنی ہے، سب اولادوں میں برابری رکھنی ہے۔ کسی ایک کو دیا، کسی ایک کو نہیں دیا، کسی پہ زیادہ شفقت کری، کسی پہ بالکل شفقت نہیں کری، یا کسی میں شفقت میں کمی کر دی، یہ بچوں کے مابین ان کے درمیان عدل نہ کرنا ہوا۔ عدل کہتے ہیں توازن برقرار رکھنے کو، عدل کہا جاتا ہے توازن برقرار رکھنے کو، کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں فطرتی طور پر اولاد میں کوئی ایک جو ہے زیادہ ہی لاڈلا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ہی کچھ لگاؤ ہوتا ہے، فطرتی طور پہ یہ والدین سمجھتے ہیں اس بات کو، کبھی کسی چھوٹے سے کبھی کسی بڑے سے ہو جاتا ہے، فطرتی طور پہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ لگاؤ ہے۔ لیکن جب آپ کو اپنی محبت اور شفقت ظاہر کرنے کی بات کرنی ہے
تو آپ نے اولادوں کے درمیان جو ہے وہ عدل کو برقرار رکھنا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یاد رکھیں کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان ان کے مابین عدل کیا کرو۔ یعنی یہ بری چیز ہے کہ اگر آپ کی اولادیں ہیں اور اگر آپ اس میں برابری عدل نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، برائی والا عمل ہے یہ۔ حدیث پاک کے اندر اس طرح کے بے شمار مضامین ملیں گے آپ کو۔ ہمارے وہ والدین جو اپنے اولاد کے درمیان کے مابین عدل نہیں کرتے، شفقت میں، محبت میں، تقسیم کاری میں عدل نہیں کرتے، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ظلم ہے یہ۔ تحفہ یعنی ہبہ کرنا، گفٹ کرنا، ملکیت آپ کی، آپ جس کو دینا چاہیں دے دیں، یہ ہبہ ہو بھی جائے گا، یہ گفٹ شرعی طور پہ کہلائے گا کہ بھئی ان کی ملکیت ہو گیا۔ لیکن ایک کو دیا اور ایک کو نہیں دیا یہ ظلم کہلائے گا۔ تحفہ تو ہبہ ہو گیا، مکمل ملکیت ثابت ہو گئی شرعی طور پر، لیکن شرعی طور پر ملکیت ثابت ہو جانا اور چیز ہے، اور اس پر گناہ ملنا یا اجر کا ملنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں چیز عام ہوتی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ بھی ایک سے زیادہ لگاؤ ہے، ایک زیادہ لاڈلا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک زیادہ لاڈلا ہے، لیکن جب آپ محبت اور شفقت ظاہر کریں گے نا تو وہ یہ عدل، یہ توازن برقرار رہنا چاہیے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں کہ اگر 3-4 اولادیں ہیں تو ایک کو اتنا سر پہ اٹھا لیا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، حالانکہ سب تعلیم میں، تربیت میں، ہر لحاظ سے برابر ہوں۔ یا کچھ اگر کمی بیشی بھی ہے تو اولاد ہے نا، اللہ کی نعمت ہے، اس میں تو ہم کسی قسم کی کمی نہیں کر سکتے نا، والدین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں والدین کے حقوق کی بات تو ہوتی رہتی ہے کہ والدین کا ادب، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ یہ چیزیں، والدین کے ساتھ وہ چیزیں، والدین کو اف نہیں کہنا، والدین کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ یہ ہونی بھی چاہیے۔ والدین کے ادب و احترام میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین کے لیے کہ اگر والدین اولاد کے حقوق میں کوتاہی کریں گے تو ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بیٹا آیا اور گھر میں داخل ہوا، اور بیٹا خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، تھک گئے ہوں گے، پانی، چائے، کھانا، یہ ساری چیزیں پوچھ لی جائیں گی۔ اور ابھی اسی وقت میں، اسی دن میں اگر کوئی دوسری جو زیادہ عزیز نہ ہو یا اس پر زیادہ توجہ نہ دی جاتی ہو، اب وہ جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ کیسے آنا ہوا، اور بیٹا خیریت سے ہیں، پانی منگواؤں، کھانا کھائیں گے، یہ پوچھا نہیں۔ تو یہ بھی ایک یوں کہہ لیں کہ اولاد کے درمیان عدل نہ کرنا کہلائے گا۔ نہ بیٹیوں کے اندر معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹیاں شادی کر کے اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، اب ایک بیٹی آتی ہے تو اسے بولا جاتا ہے کہ بیٹا 2 دن اور رک جاؤ، 4-5 گھنٹے سے کیا ہوگا، ابھی تو آئی ہو، کل چلے جانا، چلو تمہارے سسرال میں ہم فون کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بیٹی آ جائے جو زیادہ عزیز نہ ہوتی ہو، یا تھوڑا سا ان کا کچھ ایسا معاملہ ہو، یا اس کا رویہ کچھ ایسا ہو، تو اب وہ اس کے آنے پہ ناک منہ بن جائیں گے۔ اس سے تو پوچھنا درکنار، اس سے تو یہ بولا جائے گا کہ پچھلے مہینے تو آئی تھی، ابھی پھر آ گئی۔ سب والدین ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ مسلمان کا دل دکھانا حرام ہے، کہ اولاد جو ہے نا یہ بھی آپ کی مسلمان ہے۔ والدین بھی اگر اولاد کا دل دکھائیں گے نا، والدین بھی اگر اولاد کا دل دکھائیں گے تو اس والدین کو بھی دل دکھانے پہ گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، بچے کبھی بدتمیزی نہیں کرتے، بچے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کریں گے کہ امی ابو آپ نے میرے ساتھ تو یہ رویہ کیا، بڑے والے کے ساتھ یہ رویہ، کبھی اظہار بھی نہیں کریں گے، ظاہر بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے کبھی یہ دل اگر اس بچے کا دکھا، اس کے دل میں دکھ ہوا، اس بات کا احساس ہوا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ کیا جاتا ہے، چھوٹے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، بڑے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، تو اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس کا دل دکھا، یاد رکھیے کہ دل دکھانا یہ گناہ ہے اور حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو والدین اس بات پر غور کریں، کیونکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اس بات سے اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل قائم کرو۔ عدل کیا کرو؟
اچھا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر جیسے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اپنے مال دولت کو تقسیم کرنا ہو نا، تو اس میں یہ شرعی تقاضے جیسے وراثت کے ہوتے ہیں نا کہ بھئی بیٹے کا 2 حصہ تو بیٹی کا 1 حصہ، یہ تو وراثت کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد کے احکامات ہے۔ اگر زندگی میں کسی نے اپنی اولاد کے درمیان اپنے مال اپنی جائیداد اپنی کوئی ملکیت تقسیم کرنی نا، تو اس میں سب کو برابری دیکھا جائے گا، بیٹی کو بھی اتنا دیا جائے گا جتنا بیٹے کو دیا جا رہا ہے۔ زندگی میں کوئی ماں باپ اگر اپنا مال تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو وراثت والا معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ زندگی میں جو بیٹے کو دیا جائے گا وہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ تو یہ بات اپنی طرح اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے اولاد کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مطلب بیٹا اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق ہو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں کے درمیان عدل ہی ہونا چاہیے۔ 2 بیٹوں کے درمیان تو عدل ہو ہی جاتا ہے، لیکن بیٹا اور بیٹی کے درمیان بھی عدل ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف بالغ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو تبھی یہ سارے احکامات یہ سارے معاملات لاگو کیے جائیں گے، یا تبھی گناہ کا معاملہ یا ثواب کا معاملہ مرتب ہوگا، ایسا نہیں۔ بچپن ہی سے ان کے درمیان عدل کو برقرار رکھنا ہوگا، توازن کو برقرار رکھنا ہوگا۔ فطرتی جو عمل ہے کہ ایک زیادہ عزیز ہوتی ہے زیادہ لاڈلی ہوتی ہے، وہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ آپ دلی طور پر کسی ایک کو زیادہ عزیز رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ بھی مرتب نہیں ہے۔ لیکن جب شفقت محبت ظاہر کرنے کی جب بات آئے گی نا، تب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ محبت شفقت تقسیم کاری برابر ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ اس موضوع پر ہم سب عمل کریں گے۔ جو بھی صاحب اولاد ہیں وہ اپنے اولادوں کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کے درمیان کوئی جو ہے موازنہ نہ کرے، بلکہ توازن کو برقرار رکھیں۔ دیکھیں ہر ایک شخص جو ہے نا وہ جداگانہ شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ اولادیں اگر زیادہ ہیں تو ہر اولاد ایک جیسی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی زیادہ ذہین و فطین ہوتا ہے، کوئی زیادہ نیکوکار ہوتا ہے، لیکن کسی ایک کے وصف کو لے کر کہ بھئی یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ کم پڑھا لکھا ہے، یہ زیادہ کماتا ہے یہ کم کماتا ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے یہ کم خوبصورت ہے، تو اگر کسی ایک کے وصف کو لے کر ایک کی خوبی کو لے کر اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو زیادہ ترجیح دوں، اس کے ساتھ اچھا زیادہ برتاؤ کروں، تو یہ یاد رکھیے ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ حدیث میں اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر ماضی میں اگر کسی نے ایسا کیا ہے، کسی والدین نے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اولاد آپ کی ہے، پرورش آپ نے ہی کرنی ہے، آپ نے ہی کی ہے، لیکن آپ محبت اور شفقت دونوں پہ برابر رکھیں، کسی میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، عدل اور توازن برقرار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ